بھیا کہاں ہے گیا ذوالجنا آ گیا رو کے زینب نے تھا یوں کہا کربلا یہ بتا ارے بی بی زینب نے عباس کو کیا مقتل میں جا کے گلا بی بی زینب نے عباس کو کیا مقتل میں جا کے گلا تم بھی دریا پہ جا سو گئے اب میرا کون ہے آسرا ابھی جا غازیہ دکھی زینب کا پردہ بنا کربلا یہ بتا چادریں چھن گئی آل کی زہرا ثانی کو قید چادریں چھن گئی آل کی زہرا ثانی کو قید کیا عابد ناتوا کے گلے تو کہ ظالم نے پہنا دیا بے پلان اونٹ تھے اور کنبا محمد کا تھا جب تھا کوفہ کے بازار میں قافلہ قیدیوں کا گیا کوفیوں نے ستم یہ کیا پتھروں کا جب تھا کوفہ کے بازار میں قافلہ قیدیوں کا گیا کوفیوں نے ستم یہ کیا پتھروں کا بھی برسا دیا بالوں کو کھول کر لیا زینب نے پردہ بنا کیے ہے شمر نے دو قد ایک خنجر سے کیے ہے شمر نے دو قد ایک خنجر سے لہو حسین کا پہنچا پہل کی چھاؤں
میرے بس آخری بند ہے بس کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سرے حسین کو مارا کسی نے ڈاکٹر محسن کاظمی صاحب کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد 3 دفعہ سورہ اخلاص میں حرف و صوت کی بارش میں بھیگنا چاہوں، سخن کی پیاس ہے مشکیزہ ثنا چاہوں، یہ میرے لفظ جو شہر بقا کے خواہاں ہیں، تیرے علم کے پھریرے سے مانگنا چاہوں، اور کنارہ کرتے ہوئے کاروبار دنیا سے تیرے حرم کی فضاؤں میں بیٹھنا چاہوں، میں اپنی زندگی تیرے سپرد کرتے ہوئے ہر ایک سانس تیرے در سے مانگنا چاہوں، میں اپنی زندگی تیرے سپرد کرتے ہوئے ہر ایک سانس تیرے در سے مانگنا چاہوں، وہ ایک شب تیرے روزے پہ جو گزاری تھی، یہ زندگی اسی شب میں گزارنا چاہوں، وہ ایک شب تیرے روزے پہ جو گزاری تھی، یہ زندگی اسی شب میں گزارنا چاہوں، میں حرف و صوت کی بارش میں بھیگنا چاہوں، سخن کی پیاس ہے مشکیزہ ثنا اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں موجود اسلام قبلہ مولانا عمران تقوی صاحب کی خدمت میں آئے اور آج کی اس مجلس میں محمد سے خطاب فرمائیں۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ میں خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى آل الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم على الله أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحمهم لحمي ودمهم دمي. صدق رسول الله صلى الله عليه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان میں معذرت چاہتا ہوں جو سامعین پہلے مجلسوں کو سن چکے ہیں، واقعاً جو لوگ مختلف منابر پہ خدمت انجام دے رہے ہیں، بیوی سلام اللہ علیہ اس کا اجر ان کو دیں. گرچہ وہ محشر میں منتظر ہیں لیکن یہ زندگی میں ملموس اور محسوس ہے، پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے، عرش عزا پہ آنے کے لیے. واقعی توفیقات ہیں اللہ کی طرف سے. اس کا حساب جداگانہ ہے. یہ اسرار محمد و آل محمد میں سے ہیں کہ 14 صدیاں بیت جائیں اور غم آج کی طرح کل کی طرح تازہ ہو. یہ ممکن ہو نہیں سکتا مگر انسان کا بدن اور جسم یہاں ہو، لیکن دل کربلا والے نے کربلا میں رکھ لیا ہے. وقت روک کے جس نے آپ کے دل کو سنبھالا ہے اپنے ہاتھوں میں، اس امام کا ہم شکر گزار ہیں. اسی کے غم میں ہم یہاں بیٹھے رہ سکتے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہے نہیں کہ 14 سال بیت جائیں اور حسین بھی گریہ کرنے والے اس طرح سے گریہ کریں کہ سامنے امام کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں. اس سیدانی نے سلام اللہ علیہ نے سیدہ نے شہزادی آپ کے دلوں کو اس طرح سے جوڑ کے رکھا ہے اپنے دل کے ساتھ کہ میرے بچے پہ رونے والے مجھ سے اتنا نزدیک رہے. جب بھی میرے حسین کا تذکرہ ہو اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو. آپ کو سلامت کوئی غم نہ ہو سوائے غم شہید و شہداء کے. ہماری خوشی بھی انہی سے وابستہ رہے، ہمارا غم بھی انہی سے وابستہ رہے. میں معذرت چاہتا ہوں جب سے مجھ سے کہا گیا کہ اس مجلس میں شرکت کرنا ہے، تھوڑی سی بوکھلاہٹ ہو رہی ہے کیونکہ ابو الفضل عباس علیہ السلام جو ہیں وہ نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، تو آپ میرا ساتھ دیجیے گا. اور الفاظ تو شاید نہ ہوں لیکن احساس کے ساتھ ساتھ رہیے گا. ایک صلوات بھیجتے ہیں. تبرکن کچھ بات سمجھانے کے لیے دیکھیں، یہاں پہ جو ہے وہ شخصیت شناسی ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ معرفت اللہ کا خاص علم ہے. اللہ جس کو چاہے وہ علم عطا کر سکتا ہے. العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے، یہ کثرت تعلم سے حاصل نہیں ہوتا کہ آپ کتاب پڑھیں آپ کو ملتا ہے، زیادہ وقت گزارے نہیں ملتا. یہ خاص نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہے، اس کی مشیت جس کے ساتھ ہو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. معرفت عباس اللہ کا خاص علم ہے. اس کو سمجھتے سمجھتے سمجھنا ہوگا. ایک مجلس ایک محفل، 10 مجلسیں 10 محفلیں، 1000 مجلسیں 1000 مجلسیں نہیں ادا ہو سکتا جب تک بی بی زہرا وہ دل کا دروازہ نہ کھولیں، تب تک عباس جو ہے وہ سمجھ میں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بخشش اور آخرت کا سامان فراہم کر رہے ہیں. بانی مجلس اللہ کی ذات ہے وحدہ لا شریک، لیکن جو منتظمین ہیں جو اپنی آخرت کا سامان فراہم کر رہے ہیں، خدا ان کو جزائے خیر عطا کرے. جو یہاں شرکت کر رہے ہیں خدا ان کی معرفت میں اضافہ کرے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند ترین کرے. ایک صلوات بھیجتے محمد میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے ایک بات ہو جائے تاکہ بات کسی حد تک سمجھ میں آنا شروع ہو. کسی حد تک حضرت سلمان فارسی کی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کسی نے پوچھا نوح یہ نوح بن ریان یا ریحان، امام سے پوچھا کہ امام
اہل بیت کے علاوہ کبھی آپ تذکرہ کریں کسی کا تو سلمان کا کافی تذکرہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ سلمان کو جو فاضل تینا تینا ہے، جس مٹی کو اللہ نے بچایا تھا ہماری خلقت کے بعد، اس سے خلق کیا ہے، اس سے خلق کیا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے رسول اللہ کو اور ملائکہ کائنات کو کہ سلمان سے جو باتیں کریں پھر وہ کسی اور سے نہ کریں، کیونکہ کسی اور کے اندر یہ ظرف نہیں ہے کہ ان باتوں کو، ان اثرات کا وہ تحمل کر سکے. اگر ایمان کی درجہ بندی ہے تو ایک 8واں درجہ ہے، ایک 9واں درجہ ہے، ایک 10واں درجہ ہے. 10ویں درجے پہ سلمان فائز ہے، مقداد و ابو ذر علیہم الرحمہ وعلیہم السلام. بہت سارے لوگوں کو آپ کہیں گے صحابی رسول ہے، بہت سارے افراد آپ کو تاریخ مل جائیں گے جن کو آپ کہیں گے مولا امام کے صحابی ہیں. بہت کم ایسے افراد ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکیں کہ بی بی زہرا کا صحابی ہے. اس کو محسوس کریں. بہت کم ایسے افراد ہیں کہ جن پہ یہ عنوان پورا اترتا ہے کہ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا صحابی ہے. کہ مولا کائنات کہیں سلمان سے ملاقات کریں، کہیں دیکھیں تو کہیں کہ دیکھو سلمان تمہیں سیدہ نے یاد کیا ہے، ایک تحفہ ہے تمہیں دینا چاہتی ہے. سلمان گھر پہنچنے کی جو دعائے نور آپ پڑھتے ہیں، کسی بی بی کا تحفہ ہے سلمان فارسی کو، یہ دعائے نور پڑھتے ہیں، یہ مقام اور یہ منزلت سلمان فارسی. امام فرماتے ہیں اسم اعظم کس کے پاس ہے؟ سلمان کے پاس ہے. کہاں سے وہ شخص اٹھا، کہاں پہنچا؟ در اہل بیت پہ آیا. پھر خندق کے بعد لوگوں نے جھڑپ کرنا شروع کی کہ انصار میں سے ہے، مہاجرین میں سے ہے. رسول نے کہا ہم میں سے ہے. جو بے عنوان ہو پھر مسلمان ہو، مسلمان سے وہ سلمان ہو جائے. اس میں ایک خاص عنصر، خاص پہلو ہے، خاص وسیلہ، ایک خاص نتیجہ ہے. کیوں سلمان اتنا محترم، کیوں سلمان اتنا خاص، کیوں سلمان اتنا نزدیک؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سلمان نے، حضرت سلمان نے، اچھا امام علی سلمان محمدی کو سلسل کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. ایک نام ہے سلسل، کبھی ڈھونڈے گا تاریخ میں، سلسل کہہ کے پکارا کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ کہتے تھے سلسل یمنع منہ الحکمہ. سلسل کہتے ہیں آبشار کو کہ جس میں سے حکمت پھوٹ پھوٹ کے نکلتی ہے. وہ آبشار جس میں سے حکمت پھوٹ پھوٹ کے نکلتی ہے. خاص بات کیا تھی سلمان کی؟ سلمان کی خاص بات یہ تھی جو 4 آئمہ نے بعد میں بتایا کہ جب سب رسول کے بعد کافر ہو گئے، جب سب رسول کے بعد کافر ہو گئے تو سلمان ساتھ تھے علی کے. خصوصیت سلمان علی کو ماننا ہے. خصوصیت اور کرشمہ اور ایلیکسر آپ جس کو کہیں، خصوصیت حضرت سلمان علی کو ماننا ہے. علی کو ماننے کی وجہ سے یہ تمام مراحل ہیں. منا اہل بیت ہے کیونکہ علی کو مانتے ہیں. تینا تینا سے ہیں کیونکہ علی کا ساتھ دیا. فضیلت نسبت ہے علی مولا کائنات سے، فضیلت کی وجہ نسبت ہے مولا کائنات سے. اور بہت ساری احادیث ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے. سلمان فارسی، سلمان محمدی، سلسل یہاں تک کیوں سلمان سلمان ہے؟ سلمان اس لیے سلمان ہے علی کو مانتے ہیں. جب علی کو ماننے والا سلمان ہو، جسے علی مانگیں، علی کو مانا تو سلمان ہو گئے. اب علی کسی کو مانگ رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں تھا، صرف ماننے سے کہ یہ علی ہیں، ان کو علی سمجھ کے علی کی طرح تمام ہویت اور ماہیت کے ساتھ علی کو مانے تو وہ سلمان ہو، اس مقام پہ ہو. نماز شب کا موقع ہو، شہر بھر سو رہا ہو، مصلی عبادت پر وجہ اللہ سے کلام کرے،
لسان اللہ لب گشائی کرے، ید اللہ آسمان کی طرف اٹھے، اور پھر یہ خواہش اور یہ تمنا ہو. اس طرح سے ہمارے دوست نے بہت خوبصورت اس کو شعر میں بیان کیا ہے کہ تاج ابو تراب کو الماس چاہیے، عباس کی قسم مجھے عباس میں اور آپ کیا بات کریں. ابو الفضل عباس کون ہے؟ ابو الفضل عباس کون ہے؟ عزیزان محترم، میں ایک بات کہوں گا، اور جب تک زندگی رہی ہے، جب تک اللہ نے کہا کہ برمنگھم میں رہیں تو برمنگھم میں رہیں گے. آپ مجھ سے سوال پوچھیے گا، بیٹھ کے اس پر بات کر سکتے ہیں. امام حسن امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ لیکن مولا کائنات سے آپ پوچھیں کہیں گے رسول کے بچے ہیں. ایسے ہی ہے نا، زیارت میں آتے ہو تمام چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں اسرار محمد و آل محمد ہیں ولادت کے حوالے سے. وہ جس کو پتہ ہے وہ پتہ ہے، وہ خاص عنایت ہے. لیکن بات کہہ رہا ہوں، اگر پوچھا جائے تو کہیں گے یہ حسن و حسین علیہ السلام رسول کے بیٹے ہیں. نہج البلاغہ میں آپ دیکھیے، جب محمد حنفی واپس آتے ہیں کہا کہ مجھے بھیجے جا رہے ہیں، یہ دونوں جنگ میں کیوں نہیں جا رہے؟ مجھے ہی بھیجے جا رہے ہیں، یہ دونوں جنگ میں کیوں نہیں جا رہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر کہا ادرککا، اس کو جا کے دیکھیے کہ عبارت کو نہج البلاغہ میں، ادرککا ارقو امکا، تمہیں تمہاری ماں کی رگ لگی ہے. تمہیں تمہاری ماں کی رگ لگی ہے، یعنی حسن اور حسین رسول کے بیٹے، تمہیں تمہاری ماں کی رگ لگی ہے. کوئی تو ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو سینے سے چشمہ کر کے علی دیکھیں اور کہیں علی. سیدہ شباب الجنہ مولا امام حسن مولا امام حسین تو رسول اللہ کے بچے ہیں. کوئی تو ایسا ہو کہ جس کو کلیجے سے لگا کر امام حسین امام علی علیہ السلام کہیں یہ میرا ہے. کیا کہا اس سے؟ ادرککا عرق امکا، تمہیں تمہاری ماں کی رگ لگی ہے. اس لیے کہا کہ بھائی کوئی ایسا خانوادہ تلاش کرو، کوئی ایسا ڈھونڈو کہ جو حمل کر سکے کسی حد تک علی کو، اور پھر علی جو امانت دینا چاہ رہے ہیں اس کو بھرپور انداز سے پہنچا سکے. سرکار اس کو معمولی بات نہیں سمجھیے گا. یہ جو عباس کی والدہ ہیں سلام اللہ علیہا فاطمہ کلابیہ، عظمت بی بی پاک پر بابا سے بلند نعرہ سلوات، جن کو پورے لوگ آ کے مرجع مجتہد آیت اللہ کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے کہ لباد فقاہت بنے، تو ان سے کچھ چیزیں سن سکتے ہیں، ان سے کچھ باتیں سن سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہیں پھنس جاؤ تو بی بی ام المؤمنین نظر کرنا، گشائش کو تم محسوس کرو گے، کس طرح تمہارے سے مسائل دور ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک مولا کا خاص آنے والا، میں کم نام لیتا ہوں، جو لوگ مجھے 2 سال سے جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ واقعی جو میں نے محسوس کیا آیت اللہ مراشی نجفی نام سے قوم میں جن کی قبر ہے، انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ نجف سے طالب علم، اچھا وہ خود بیچارے اتنے بڑے تھے، بڑے بڑے مجتہد انسان میں طالب علم ہوتے تھے. کہا وہ آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ بات بتانی ہے آپ کو. کیا کہیے؟ کہا میری ایک پریشانی تھی، میں قم میں رہنے لگا تھا تو میں مسجد جمکران جایا کرتا تھا، ایک مسجد ہے قم میں باہر، اور وہاں پہ میں تبسل کرتا تھا امام صاحب العصر الزمان سے، اور کئی عرصے تک میں جاتا رہا، متصل رہا، لیکن میری حاجت پوری ہو نہیں رہی تھی. تو میرے دل میں خیال آیا، اب طالب علم کے مختلف خیالات آتے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا کہ میں اپنے حجت وقت سے ہم کلام ہونا چاہ رہا ہوں، اپنی بات کو اس تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ میرا امام وقت ہے، سب سے بڑا مرتبہ اسی امام کا ہے
جو اللہ کی حجت اس وقت موجود ہے، جو آج کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، ان سے کہوں گا، پھر دل میں نہ جانے کے خیال ہے، کوشش میں کروں گا اس کو پراپرلی ورڈ کروں کہ اچھا لگے گا کہ میرا امام وقت موجود ہو، اللہ کی حجت موجود ہو، پھر میں حضرت عباس کے دروازے پہ جاؤں۔ کہتے ہیں یہ میرے دل میں خیال آیا، خواب اور بیداری کی حالت مجھ پہ طاری ہو گئی، خواب اور بیداری کے بیچ کی جو حالت ہوتی ہے مجھ پہ اسی وقت طاری ہو گئی، مولا سے میری ملاقات ہو گئی۔ کس سے؟ صاحب العصر والزمان سے۔ یہ نقل کون کر رہا ہے؟ آیت اللہ مراشی نجف۔ ماشاءاللہ، کبھی ان کے بارے میں پڑھیے گا، بڑے درویش آدمی تھے۔ ماشاءاللہ، کہا کہ مولا سے ملاقات ہوئی، مولا نے کہا کیا خیال آیا دل میں؟ کہا ابو الفضل کے پاس جانا۔ کہا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اس طریقہ بھی سکھا رہا ہوں کہ کس طرح کیسے جانا اور کس طرح سے مانگنا، اور یہ کہہ کے پکارنا، پھر حاجت طلب کرنا، یا ابا الغوث ادرکنی، یا ابا الغوث، یا مغیث نہیں، یا غیاث نہیں، مغیث اور غیاث کہیں گے کس کو؟ دستگیر۔ اے دستگیروں کے دستگیر میری مدد کر۔ کون بھیج رہا ہے؟ صاحب العصر والزمان۔ کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے پاس۔ یہ شاید معراج ہو، عوام سے مراد جو غیر اہل بیت ان کی سمجھنے کی اور درد کی۔ پھر آئے آپ کلام اہل بیت علیہ السلام، آپ سنیں کہ اہل بیت نے کس طریقے سے مولا ابو الفضل کو یاد کیا ہے۔ عصمت کی فہرست جو آپ کے سامنے ہے، اس میں سے ایک ایک فرد کی آپ بارگاہ میں جائیں، ان سے پوچھیں ابو الفضل کی تھوڑی سی معرفت جو آپ ہم تحمل کر سکیں، جس کے ہم متحمل ہوں، وہ بتائیں۔ رسول اللہ نے ابو الفضل سے کہا، حوالہ میں دے دوں گا آپ کو بات میں، کہا محشر میں تمہیں دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، محشر میں تمہیں دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ وقت آخر ہے، مولا متقیان کوفے میں ہیں، طبیب نے جواب دے دیا۔ ایک دفعہ ابو الفضل کو دیکھا، بلایا اپنے پاس، گلے سے لگایا اور کہا ولدی، میرے بیٹے، ایک وعدہ کرو گے؟ مالی سپتین کے اندر ایک وعدہ کرو گے، تقنین کے اندر وعدہ کرو گے؟ کہا ہاں بابا۔ کہ دیکھو جب تم نہر فرات میں اترنا، خبردار پانی مت پینا، تمہارا بھائی پیاسا ہوگا۔ کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں۔ مولا نے کیا کہا؟ خبردار پانی مت پینا، تمہارا بھائی پیاسا ہوگا۔ حضرت ابو الفضل جواب دیتے ہیں، مولا بے فکر ہو جائیں، سید سے پہلے میں پانی نہیں پیوں گا، اپنے آقا سے پہلے میں پانی نہیں پیوں گا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، محشر بپا ہو رہی ہے، تمام امت، تمام خلائق موجود ہیں۔ رسول نے اعلان کیا کہ ان کی شفاعت کے لیے سیدہ سے پوچھو کیا ہے، ان کی شفاعت سے سیدہ سے پوچھو کیا ہے۔ مولا کائنات جائیں گے، بی بی زہرا سے پوچھیں گے کہ بابا کہہ رہے ہیں آپ کے، ان کی شفاعت کے لیے کیا ہے؟ کہتی ہیں عباس کے 2 ہاتھ، عباس کے بازو ان کی شفاعت کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے معذرت چاہتا ہوں، مصائب اور فضائل اس میں میں نہیں کر پا رہا، فرق کس طرح سے کروں۔ حضرات ایک بات میں کہوں، حسن علیہ السلام المجتبی، معصوم امام ہیں، بی بی زہرا کے لال ہیں، چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا سہارا ہے، ایسا ہی ان کے جنازے پہ تیر چل چکے ہیں، لعنت ہو تیر چلانے والے پر، کمان رکھنے والے پر۔ امام حسن کو قبر میں
اتار رہے ہیں کون؟ سید الشہداء. تاریخ پڑھیے، کہیں امام نے کہا کہ الان انکسر ظہری، کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. کہیں آپ کو ملے گا کہ حسن جیسا بھائی ہو، اس کو قبر میں سید الشہداء اتار رہے ہوں، اور یہ جملہ کہیں کہا ہو الان انکسر ظہری. کیوں؟ کیونکہ جب قبر سے سر اٹھائیں گے تو سامنے عباس کھڑا ہوگا. ابھی مولا عباس میری آنکھوں کے سامنے ہے، ابھی حسین کی کمر نہیں ٹوٹی. امام سجاد علیہ السلام کے بارگاہ میں جائیں، امام باقر کی بارگاہ میں جائیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیا تمہیں بتاؤں کہ ابو الفضل کون تھے. بذل مہجتہ، تمام تر. حضور دیکھیں، ایک دفعہ میں کہتا ہوں اس نے پوری کوشش کر لی، تو جو میری عقل کی سطح ہے، جتنا میں اس کو جانتا ہوں، جو میری عقل کی سطح ہے، جو اینڈ ہے میری عقل کا، جیسے چھوٹے بچے سے کہتے ہیں نا، سب بچے پہ ہم نے بیٹھنا، پوچھو بیٹا کتنا چاہیے، کہتا ہے بہت. کہتے ہیں بہت کتنا ہوتا ہے، کہتے ہیں اتنا زیادہ. کیونکہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی عقل محدود ہوتی ہے، کیونکہ اس کی انٹلیکٹ کی ایک سیلنگ ہوتی ہے. جب میں کسی کے لیے کہوں کہ اس نے بہت محنت کی، تو اس کی نسبت آپ مجھ سے دیں گے جتنا عمران کا علم ہے اس حساب سے. میں کہوں یہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو جو میری سطح ہوگی اس سطح کے حساب سے پھر بہت. جب عصمت آ کے یہ کہے کہ عباس نے بہت کیا، تو اس علم کی حد کیا ہوگی؟ اس کا مرض ہے علم اللہ، اور علم اللہ کو مرض نہیں ہے. بہت ہمارے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ عباس نے بہت کیا، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے عباس نے بہت کیا. کون ابو الفضل، اس کی ہم بات کریں گے. لا یقاس بآل محمد. یہ ایک بات میں چاہ رہا ہوں اس وقت آپ محسوس کر لیں، سمجھ لیں، اور اگر کوئی شکوہ ہو، کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں یہاں موجود رہوں گا. خبردار، سلمان سے میں نے بات کی شروع کی. سلمان کا تم مقابلہ کر نہیں سکتے، سلمان کا کوئی مقایسہ ہو نہیں سکتا. ابو الفضل کے تم مقایسہ کرو گے. یہ میں آج کہہ دوں، جو سب سے عجیب شعار ہے، ایک نعرہ ہے، کلنا عباس کیا زینب، ہم سب تمہارے عباس ہیں. لعنت ایسی سوچ پہ، ہم سب تمہارے عباس ہیں. تم کون ہو بھائی؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ کون بی بی زینب؟ کون ابو الفضل عباس؟ تم کون ہو؟ تم نے نہیں پہچانا ابو الفضل عباس کون ہے. ابو الفضل جس رہوار پہ سوار ہیں، اس کی ٹاپوں کے نیچے جو مٹی ہے وہ سورما ہے اولیاء کا، وہ سورما ہے اولیاء کا. جب مشاہدہ کرنا چاہتا ہے اللہ کا ولی الہامات مکاشفہ، تو سرما لیتا ہے خاک کے زیر سم رہبار ابو الفضل عباس. تم عباس کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں پہچانی لعنت ہے ایسی سوچ پہ. کون ابو الفضل عباس؟ ولدی عباس، میرا بیٹا عباس. آپ نہیں سمجھے ابو الفضل عباس کون ہے، جس کو بعد کے تمام ائمہ نے، پہلے کے تمام انبیاء نے ائمہ نے اس کو سلام کیا ہو، اور اس کی وفا کی گواہی دی ہو. اس سے کیا مقابلہ کریں گے؟ معرفت نہیں ہے. آپ اس دروازے پہ بیٹھے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ ابو الفضل عباس ہیں کون. کس سے آپ مقایسہ کر رہے ہیں؟ ظلم ہے. لعن اللہ من قتلک بالسیف وبالالسنۃ. لعنت ہو اس قوم پر کہ جس نے تلواروں سے اور زبان سے قتل کیا. کیسے قتل کرو گے تم عباس کو؟ اپنی طرح سمجھ کے. کیسے قتل ہوں گے عباس؟ اپنی طرح سمجھو گے اس کو کہ وہ فوجی تھے، ہم بھی حسین کے سپاہ میں نہیں سرکار. اگر آپ نے حسین کی فوج کو حسین ہی کی فوج سمجھا تو عباس ایک معمولی سپاہی تھے. یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کے لشکر، اللہ کے لشکر کا علم بردار ہے ابو الفضل. یہ اللہ کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کے پرچمدار ہیں ابو الفضل عباس. یہاں سے تو مقابلہ کرو نہیں. یہاں سے نہ اس زمین سے مقابلہ ہو سکتا، نہ اس زمان سے ہو سکتا. نہ کربلا جیسی کوئی زمین ہے، نہ کربلا جیسا کوئی وقت تھا، نہ کربلا جیسا کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے کبھی. ایک کربلا تھی، لا یومک یا ابا عبداللہ.
کیسی حالیت ہے, کیسی کیفیت ہے؟ خون کی قے کر رہا ہے مولا امام حسن, جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں, سید الشہداء کھڑے رو رہے ہیں. اور ایک دفعہ تکلیف میں اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں. جب اپنے بھائی کو دیکھا تو ایک دفعہ حسن مصطفیٰ نے سر اٹھایا, کہا حسین مجھ پہ کیا ریا کر رہے ہو؟ لا یومک یومک یا بہت اللہ, جو تم پہ کربلا میں گزرنے والی ہے بھیا وہ وقت کسی پہ بھی نہیں آئے گا, نہ پہلے کسی پہ آیا ہے نہ بعد میں کسی پہ آئے گا. کس سے؟ ابوالفضل عباس سے, جس کے چلو میں آ کے دریا پانی پانی ہو جائے, اس سے آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ نہیں تم پہچانے ابوالفضل عباس کو, تم کون, تمہاری اوقات کیا؟ اس سے ننھی سکینہ سلام علیہ تمام امیدیں وابستہ ہوں, وہ ابوالفضل عباس. حسین کی بچیوں کی, زہرا کی پوتی نواسیوں کی جس سے امیدیں وابستہ ہوں نا, وہ ہے ابوالفضل عباس. تم کیا پہچانو کون ابوالفضل عباس؟ کس کا ماتم کریں گے, کس پہ گریہ کریں گے؟ کون ابوالفضل عباس؟ جب فوجیں اترنا شروع ہوئی نا میدان کربلا میں, اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی, اور لشکر ملعون شیطان کا لشکر, ناری لشکر, جہنمی لشکر جب آیا کرتا اور شور مچاتا, جب ایک دفعہ علی کی بیٹی چادر سنبھالتی پھر عباس کو دیکھتی, کون عباس؟ کس عباس سے تم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں؟ امام معصوم جو مولا ابوالفضل کو سوار کریں اور یہ کہہ کے بھیجیں بے نفسی انتا, عباس میرے بھائی تجھ پہ حسین قربان جائے. پہچانا کون عباس؟ نہیں پہچانتے کون عباس. کیا دیکھا مولا ابوالفضل نے؟ آپ جہاں تک آپ سے ہو سکے ایک منظر کشی کریں, تصور کریں میدان کربلا کا, دشت نینوا کا, عصر کا وقت نزدیک ہو, سورج چلچلا رہا ہو, صحرا ریگستان, خیام حسینی فرار سے پانی سے دور. صرف آپ اپنے ذہن میں کوشش کریں خیام میں چلنے کی, آپ سمجھیں کہ آپ اس وقت خیام کے پاس چل رہے ہیں. نبی زادیاں اور نبی زادے, چھوٹے چھوٹے بچے, کسی پہ غشت آ رہی ہے تو وہاں بے ہوش ہے. خیام میں بچے بے آب ہیں. بے آب سمجھتے جو روایت کا جملہ ہے, جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے اور مچھلی پانی سے محروم ہو جائے تو اس کے اندر سکت نہیں رہتی کہ وہ جنبش کرے, صرف ہونٹ ہلا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خیام میں اور صرف ہونٹ ہلا رہے ہیں, جن کی آواز نکل رہی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آتش, اللہ آتش, اللہ آتش. ابوالفضل عباس یا ابا الغوث, ابوالفضل عباس ایک دفعہ اپنے آقا اور مولا کے پاس آتے ہیں, جو جس نے حسین سے اور علی سے صبر سیکھا ہو, کس مرحلے پہ آ کر اس نے سید الشہداء سے یہ کہا ہوگا سیدی و مولائی اب عباس کا سینہ پھٹا جا رہا ہے, اب میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. کیوں پھٹا جا رہا ہے؟ عباس کے اندر صبر نہیں ہے. بات ہی ہے سرکار, بات یہ ہے اب حسین کی فوج میں کوئی بچا تو نہیں ہے. اشقیاء کو, ملعونین کو یہ بات پتا ہے کہ اب حسین کی فوج میں لڑنے والا مردوں میں کوئی باقی رہا نہیں ہے, یا حسین یا ابوالفضل عباس. تو کیا کرتے تھے, وہ گھوڑے دوڑا دوڑا کے خیام کے نزدیک لایا کرتے تھے. جب گھوڑوں کی ٹاپوں کو خواتین اہل حرم سنا کرتی تھیں, جب مستورات سنا کرتی تھیں تو ایک خوف اور ایک ہراس ان پہ طاری ہوا کرتا تھا. اہل بیت کی بچیاں چھوٹی چھوٹی ڈر جایا کرتی تھیں, سہم جایا کرتی تھیں. یہ ابوالفضل سے برداشت نہ ہوا کہ عباس زندہ ہو اور اہل حرم کی خواتین کو اس طرح کوئی ڈرائے. عباس سے برداشت نہیں ہو رہا. مولا اجازت ہے؟ بزرگان اس جملہ کو پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ سید الشہداء نے بہانہ بنایا. کس طرح سے؟ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امام حسین اور ابوالفضل عباس جنگ میں ساتھ اترے ہوں. اس سے پہلے بھی جنگ ہو چکی. یہ تو جنگ نہیں تھا, یہ تو بربریت تھی. یہ تو آل نبی کو چن چن کے مارا گیا ہے. اس میں کوئی جنگ تھوڑی تھی. اس میں نہ کوئی قوانین جنگ تھے نہ قواعد جنگ تھے. کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا. لیکن میدان میں پہلے تو بھائی اتر چکے ہیں
اور دونوں کو پتا ہے ایک دوسرے کے جوہر رمز کیا ہے، دونوں رمز آشنا بھی ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں. کس طرح سے بھیجیں ابوالفضل کو؟ کوئی بہانہ بنا کے روک رہے ہیں. کیا تم نے کہا عباس تم میری فوج کے سپاہ سالار ہو؟ روایت کہتی ہے ایک دفعہ مولا عباس نے دائیں دیکھا، پھر چہرے کو پھیرا، پھر بائیں دیکھا. کون سی فوج ہے کہ جس کا میں سپاہ سالار ہوں؟ اب تو حبیب نہیں رہے، زہیر نہیں رہے، سعید نہیں رہے، قاسم نہیں رہا، اولو محمد نہیں رہے. کس فوج کا میں سپاہ سالار ہوں؟ میرا سینہ پھٹا جا رہا. سرکار اجازت ہے عباس میدان میں اترے. ایک دفعہ علی کے شیر کو جلال تو آیا ہوں، کہا میں خاموش تو کروں ان کو، میں ان کو بتاؤں تو کہ مظہر جل جلالہ کا جلال دیکھنا ہو تو کیسے دیکھو گے. عباس ایک دفعہ میدان میں اترے تو صحیح، عباس ان کو بتائے تو صحیح، جس نے ان کی نیندیں حرام کی ہیں اس کو اجازت تو دیں. آپ سب عباس اترے تو میدان میں بتائے تو کہ علی کا بیٹا اب جنگ کرنے آیا ہے تو کس طرح جنگ کرے گا. اب زینب کا بھائی، زینب کی چادر کا محافظ میدان میں آیا ہے تو کیسے جنگ کرے گا. یہ لوگ دیکھیں تو صحیح، جس کو زہرا نے دعا میں مانگا ہو آج وہ میدان میں اترے. لوگ دیکھیں تو صحیح. سرکار مجھے اجازت دیں عباس میدان میں جائے. مصلحت عزتی کہ عباس اگر جانا چاہتے ہو فتو کے الاطفال الماء، سقائی کرو، بچے پیاسے ہیں. بچوں کے پاس پیاس کو بجھانے کے لیے اگر پانی لے آؤ تو حکم کی تعمیل ہوگی، جیسا آپ کہیں گے سید اسی طرح سے ہوگا. امام وقت ہے، حجت خدا ہے. عباس نے کہا ٹھیک. جب پانی لینے جا رہے تو تلوار کی کیا شمشیر کی تو ضرورت نہیں ہے عباس کو. ایک دفعہ مشکیزوں کو تھاما ہوگا، علم ہاتھ میں لیا ہوگا اور بھائی سے رخصت لی ہوگی. حضرات کبھی چاند کو خیام میں اترتے دیکھا ہے؟ زینب نے دیکھا کہ خیموں میں ایک چاند آیا ہے، بہن کے پاس آیا ہے اور مزاج یہ ہے، لہجہ یہ ہے، انداز یہ ہے گرچہ خدا حافظ کرنا جا رہے ہیں. زینب نے ایک دفعہ دیکھا ہوگا بھیا کو، بیویوں نے حلقہ بنایا ہوگا کہ عباس پانی لینے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں جمع ہو گئیں عباس کے سرانے. ایک بچی نے بڑے فخر سے اور بچوں سے کہا ہوگا اب میرا چچا جائے گا، وعدہ کر کے جا پانی لے کے آئے. اب عباس جا رہے ہیں، اب ابو عباس جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ فرات پہ جا رہے ہیں پانی لے کر کے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا ہوگا جاؤ جاؤ بیٹو مشکیزہ لے آؤ، جاؤ جاؤ بچوں تھوڑا سا پانی کے لیے کوئی کوزہ لے کے آ جاؤ، کوئی برتن لے کے آ جاؤ. اب عباس جا رہے ہیں، پانی لینے جا رہے ہیں. بابا بھیج ہی اس لیے لے رہے ہیں، بابا جنگ کے لیے تھوڑی بھیج رہے ہیں، بابا اس لیے بھیج رہے ہیں کہ پانی لے کے آؤ. ابوالفضل سوار ہوتے ہیں. ایک دفعہ بھائی نے بھائی کو دیکھا ہوگا، غلام نے آقا کو دیکھا ہوگا، بھائی نے بھائی کو دیکھا ہوگا. اب جب شیر خدا کی شیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جتنا تیز گھوڑا لے کے جا سکتا ہے عباس اس رفتار سے ایک دفعہ فرات کی طرف روانہ ہوئے. امانت پہنچانی ہے، سکینہ منتظر ہے. سرکار نے کچھ مانگا ہے، اس خواہش کو پورا کرنا ہے. تمام وجود کے ساتھ ابوالفضل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب پانی پہنچانا ہے کہاں؟ حسین کے خیال. گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے فرات پہ آتے ہیں. گھوڑا فرات پہ پہنچتا ہے. ابوالفضل ایک دفعہ اترتے ہیں، چلوں میں پانی بھرا. ایک دفعہ کہا یا نفس من بعد الحسین ہونی. عباس پی کے حسین کے بعد زندہ رہو گے تو حسین کے بعد زندگی کیسی رہے گی؟ ایک دفعہ پانی کو پانی پہ دے مارا، مشکی سے کو بھرا کہ میرا مولا پیاسا ہو،
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس پانی پی لیں؟ سرکار ایک دن کی بھوک ہو، ایک دن کی پیاس ہو، 3 دن کی بھوک ہو، 3 دن کی پیاس ہو، کربلا کی گرمی ہو، ذرا بدن کاٹ رہی ہو، تلوار تو چھوڑیں، نیزہ چھوڑیں، جو آپ کی ذرا ہے نا، یہ جب گرمی میں پک جاتی ہے لوہے کی، جب یہ بدن کو کاٹ رہی ہوتی ہے، اس میں پیاس بہت لگتی ہے، لیکن اس میں بھی جو ترجیح دے اپنی ذات پر سید الشہداء کو، وہ ابوالفضل عباس۔ اب جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ایک جملہ میں نے تاریخ میں سنا، بزرگان سے سنا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آج مجھے لگتا ہے سمجھ میں آیا۔ کہتے ہیں کہ جو نخلستان ہوتا ہے نا، کہ جہاں پہ درخت ہوتے ہیں، پام ٹری جسے کہتے ہیں، اس کی ایٹ میں، اس کی آڑ میں ابوالفضل بہت تیزی سے خیام کی طرف آتے گئے۔ میں نے کہا ابوالفضل جیسا جری، ابوالفضل جیسا بہادر، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ درختوں کو ڈھال بنائے؟ سرکار اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہوتا تو سمجھ میں آتا، مشکیزہ پہنچانا ہے سکینہ کو، بچوں کو مشکیزہ پہنچانا ہے، تو جو چیز ڈھال بن سکتی ہے اس کو ڈھال بنایا کہ یہ کسی طرح پہنچ جائے۔ حسین کے بچے پیاسے ہیں، خیام کے دروازوں پہ کچھ بچے، ننھے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ان کے برتن ہیں اور علم پہ نظر ہے کہ علم نظر آئے تو علمدار آئے، علمدار آئے تو پیاس بجھ جائے۔ سقائی کرنی ہے، بہت تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ابوالفضل عباس ایک دفعہ خیام کی طرف نخلستان سے ہوتے ہوئے وارد ہوتے۔ دشمن کو بھی پتا تھا کہ کس راستے سے آئیں گے اور کس مقصد سے لے کے آئیں گے، وہیں پہ انہوں نے اپنے تیر انداز جو نیزہ پھینکنے والے تھے رکھا تھا۔ سرکار تیر بدن میں پیوست ہوتے رہتے ہیں، سرعت میں کمی نہیں آتی۔ ایک گھوڑ سوار ہے، ایک گھوڑے پہ بہت تیزی سے، برف کی تیزی سے خیام کی طرف چل رہا ہے، اور پیچھا کرنے والے بہت سارے ہیں۔ کوئی پیچھے سے نیزہ برساتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے، جس کو کچھ نہیں ملتا پتھر مارتا ہے، لیکن عباس کی گھوڑے کی سرعت میں کمی نہیں آتی۔ تیر برستے جا رہے ہیں، عباس کٹتے جا رہے ہیں، لیکن عباس کو فرق نہیں پڑ رہا۔ ایک دفعہ یہ اعلان ہوا، واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم تو میرا دایاں ہاتھ بھی کاٹ دو، تو عباس حسین کی مدافعت کرنے سے رکے گا نہیں، عباس حسین کو بچانے سے پیچھے ہٹے گا نہیں۔ یہ اعلان تھا بتانے کے لیے بھائی کو کہ بھیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایک دم سے آئیں گے اور عباس کو اس کا نظر کٹا ہوا پائیں گے تو شاید آپ کے قلب کے لیے سنگین ہو، اس لیے عباس آپ کو بتا ہی دیتا ہے کہ بھیا تیار رہنا، جب میرے پاس آؤ گے تو عباس کے ٹکڑے ملیں گے، عباس تمہیں ٹکڑوں میں ملے گا، عباس کو اٹھانا نہیں پڑے گا، عباس کو تمہیں چننا پڑے گا۔ گھوڑا اسی سرعت کے ساتھ جا رہا ہے، ابھی گھوڑے کی سرعت میں کمی نہیں آئی ہے۔ پھر اعلان ہوا ہے، واللہ ان قطعتم یساری، خدا کی قسم اگر تم میرا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دو تو عباس اپنے مقصد سے روکے گا نہیں، ہٹے گا نہیں۔ ہاتھ کٹے ہوں، دانتوں میں مشکیزہ دبا ہو، سرعت رفتار اور سرعت اسی اندازے سے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ راوی نقل کرتا ہے، روایت لکھنے والا نقل کرتا ہے، دیکھنے والا نقل کرتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھا عباس کے رہوار کی سرعت اور تیزی ٹوٹ گئی، اب عباس کا گھوڑا جو ہے وہ سست ہو گیا۔ سنو گے کیوں ایسا ہوا؟ جب تک سینے پہ تیر لگا عباس چلتے رہے، جب تک بازو کٹے عباس چلتے رہے، جب سینہ گھسی ہوگی، جب تیر والوں نے تیر مارے ہوں گے، عباس کو اپنی جان کی فکر تھوڑی ہے، مشکیزہ پہنچانا ہے حسین کی پیاسی بچوں تک۔ لیکن اب جب یہ کند ہوا ہے گھوڑا تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ جو مشکیزہ ہے اس میں تیر لگے ہوا ہے اور پانی بہ رہا ہے۔ اب جب ہاتھ بھی کٹ گئے تو جہاد نہیں کر سکتے، پانی بہ گیا تو خیام میں نہیں جا سکتے۔ عربی عبارت کا جملہ ہے وَكَانَ الْعَبَّاسُ مُتَحَيِّرًا، اب ایک دفعہ عباس پریشان ہو گئے، آگے جائے پیچھے آئے، جنگ کر نہیں سکتے، ہاتھ نہیں ہے، خیموں میں جا نہیں سکتے۔ مفلسی دیکھنے چاہتے ہو؟ مفلسی کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی کے چہرے پہ ایسے آثار کہ اس کو پتہ نہ ہو کر کیا، آگے جاؤ پیچھے آؤ۔
وہ جو کیفیت حسین پہ اس وقت تاری ہوئی ہوگی کہ جب علی اصغر کا جنازہ ہاتھ میں ہوگا، کبھی 7 قدم آگے بڑھاتے ہیں، کبھی 7 قدم پیچھے لیتے ہیں، عباس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، کبھی رکنا آگے جاتا ہے، کبھی گھوڑا پیچھے آتا ہے، عباس سر گھما رہے کس طرف سے خالی ہو گئی ہے. سکینہ کو کیا جواب دے؟ ایک دفعہ رہبا کو موڑنے دے کہ دے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اب جب عباس پریشان ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا عباس جائے تو کہاں جائے، پیچھے سے گرز کا بار ہوتا ہے، عباس کا بار، عباس کے سر سے خون بھر جاری ہے. ابوالفضل علی کا بیٹا اس دفعہ گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے، کہتا ہے یا خواب انظر خواب، اے بھیا کی مدد کو آؤ، باس کی تیزی سے حسین روانہ ہوتے. جملہ سنو گے؟ حسین شمشیر کو ذوالفقار کو ہاتھ میں لیے اب عباس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. فوج دیکھتی ہے کہ حسین بپھرا ہوا شیر ہے، اب علی کا شیر اس شیر کو بچانے آتا ہے. ایک دفعہ فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے، ارے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، عباس کا لاشا ہے، تیر پہ بس ہے، ہاتھ نہیں ہے. کبھی اس گھوڑے سے پامال ہوتا ہے، کبھی اس گھوڑے سے پامال ہوتا ہے. فوج بدآواز ہوتی ہے، حسین کو دیکھ کے ڈر کے بھاگتی. جس کے ہاتھ نہ ہو وہ زین سے زمین پہ آئے، کس سہارے سے زمین پہ اترا. جب سینے میں تیر پہ اور منہ کے بل گھوڑ سوار زمین پہ آئے تو اس طرف کے تیر اس طرف کو پار ہو جاتے ہیں. میں آپ کی گریہ کو قبول کریں. میں چاہ رہا ہوں کہ صرف تصور کریں، سوچیں، جو 3 دن کا پیاسا ہو، بھوکا ہو، صبح سے بھائی حسین کے ساتھ جس نے جنازے اٹھائے ہوں، ایک جنازہ نہیں، جنازے اٹھائے ہوں، ہر وار پہ بدلہ کیا کہہ کے لیا جا رہا ہے؟ بھائی جس سے ڈر لگ رہا تھا اب وہ سامنے آ گیا، جس سے ڈر لگ رہا تھا اب وہ سامنے، جب وہ زمین پہ ہو تڑپ رہا ہو کہ کسی طرح بھائی تک میں پانی پہنچا سکوں، نہیں پہنچا سکا. اب جب وہ وار کریں تو یہ کہیں گے یہ احد کا بدلہ ہے علی سے، یہ بدر کا بدلہ ہے علی سے. علی کے ہر بدلے عباس کی جان سے لیں گے، علی کے وجود کا ہر بدلہ یہ عباس کی جان سے لیں گے. جب اتنا کاٹ دیا ہو، اتنا ظلم کر چکے ہوں، اتنا پامال کر دیا ہو، سوچنے والا ہی نہیں سوچ سکتا کہ اب کیسے عباس زندہ ہے، اب کیسے زندہ ہے. سرکار ابوالفضل عباس جب تک حسین کو دیکھ نہیں لے گا نا ایک دفعہ اور، عباس آخری رمق زندگی کی بچا کے رکھی کہ جب آنکھیں بتائیں تو آخری چہرہ حسین کا دیکھوں. اور پھر بھیا کو وصیت بھی تو کرنا ہے، آقا کو وصیت بھی تو کرنا ہے. سید الشہداء آتے ہیں ایک دفعہ جنازے جسد ابوالفضل کے عباس کے پاس، جس طرح بی بی زہرا جھک کے چلا کرتی تھی نا، جس طرح سیدہ زہرا کمر پہ ہاتھ رکھتی تھی نا، ایک دفعہ حسین نے ابوالفضل عباس کو دیکھا اور کمر پہ ہاتھ رکھی اور کہا الان انکسر ظہری، عباس اب کمر ٹوٹ گئی، اب کمر ٹوٹ گئی. وہ شموتا بھی آئی. عباس دیکھ رہے ہو کیسے خوش ہو رہے، عباس دیکھ رہے ہو کیسے خوش ہو رہے. عباس بھائی ابوالفضل عباس کو بھی سید کا آقا ہے، سردار ہے، پاس رکھنا تھا. 2 باتیں کہیں. عزیزان محترم، سوچو جو عباس جیسا کوئی غلام ہو، اپنے آپ کو تو غلام ہی کہیں گے نا، وہ جو ابوالفضل جیسا غلام ہو، جب آقا آ جائیں تو اس کی پوری کوشش رہتی ہے ارے میں بیٹھا ہوا کیوں، میں کھڑا ہو جاؤں. جس کے ہاتھ نہ ہو، جو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حسین آئے اور عباس کھڑا نہ ہو. کیسے اس نے حسین کا استقبال کیا ہوگا، ارے میرا مولا ہے، عباس کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، آنکھوں میں خون کھڑا ہو،
مولا کو کیسے دیکھے گا عباس؟ ایک دفعہ سید الشہداء نے زانو اقدس پہ سر رکھا اور ہاتھوں سے خون صاف کرتے جاتے ہیں آنکھوں سے. کہا عباس میرے بھائی. نام یا مولا ہے، نام یا سیدی، جی میرے مولا جی میرے آقا. کہا بھائی ایک دفعہ بھائی کہہ ایک دفعہ بھائی کہہ کے کہا مولا ایک وصیت ہے. کیا وصیت؟ اجازت ہے تو کہو، خیموں میں نہ لے کے جنازے کو یہیں چھوڑ جانا. کیوں چھوڑ جانا؟ کیوں چھوڑ جانا؟ اس لیے چھوڑ کے جانا کہ میں بچوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں. بچوں سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. کہہ دینا کہ دریا پہ مار دیا، دریا پہ امو شہید ہو گیا. میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. دوسری بات سنیں گے. دوسری بات یہ ہے صبح سے لے کے اب تک ہر جنازہ ہم نے ساتھ اٹھایا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس کے جنازے کو تو آپ اٹھائیں اور عباس کے جنازے کو اٹھا کے آپ خیام میں لے کے تو جائیں؟ میں خیموں میں پڑا رہا ہوں، آپ کا جنازہ خاک کربلا پڑا. نہ کوئی سایہ ہو، نہ کوئی اٹھانے والا ہو. یہ عباس برداشت نہیں کر سکتا. سرکار اگر اجازت رہے تو اس جنازے کو نہیں چھوڑتے. سرکار اگر اجازت رہے تو اسی جنازے کو یہاں چھوڑ. بازو سمیٹے، علم اٹھایا، اب خیام کی طرف سید الشہداء چلنا شروع. عزیزان محترم، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ مکرم و مختلف کتابیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کی بہت ساری کانورزیشنز کے لئے گفتگو، بہت سارے محاورات آپ کو ملیں گے مدینے سے لے کر کے کربلا تک. کبھی بی بی زینب سے بات کر رہی ہیں ملے گا، کبھی امام سجاد سے بات کر رہی ہیں ملے گا، کبھی ذوالجناح سے بات کر رہی ہیں تاریخ میں ملے گا، کبھی امام حسین سے بات کر رہی ہیں ملے گا، کبھی حضرت عباس سے بات کر رہی ہیں. یہ محاورے، یہ عبارتیں ملیں گی. شام غریبہ کے بعد بہت خاموش ہو گئی بی بی. اب آپ کو اس بیوی کو جملات آپ ڈھونڈیں نا تاریخ میں، یا تو تب ملے گا جب بابا کا جنازہ، جب بابا کی لاش کے ساتھ ملیں گی شام غریبہ کے وقت، یہ تب بات ملے گی، یہ تب بیوی کی بات ملے گی جب سلطان میں بابا کا سر آئے گا اور بابا سے گلے لے کے خوب سکینہ بیان کرے. ایک دفعہ علم کو دیکھتی ہیں، علمدار نظر نہیں آتا. این عمی العباس، بابا میرا چچا عباس. جہاں تک میں نے روایت جوڑ کے دیکھا ہے مجھے کوئی جواب نہیں ملا. بس اتنا دیکھا ہے کہ ایک دفعہ امام حسین جو خیمہ مخصوص تھا حضرت عباس سے، وہاں جاتے ہیں اور ستون کو دھکا دے کے گرا دیتے ہیں. عباس کے خیمے کے ستون گرا دیتے اور خاک کربلا پہ بیٹھ جاتے ہیں. میرا مولا شاعر آدمی یہ سمجھے. بس آخری بات، بہت بولی ہے خدا آپ کی غریب بی بی آپ سے راضی رہے. ام البنین آپ کو غیب سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں، آپ کی نسلوں میں ایسا جانی ساری رہے. بس آخری بات نہیں کروں گا، اس بات کو اب محسوس کریں گے. عزیزان، اگر ہاتھوں کے کٹنے کے بعد، مشکیزہ چھٹنے کے بعد، گرز لگنے کے بعد، بن ہاتھوں کی زمین پہ آنے کے بعد، حسین کی آغوش میں جان دینے کے بعد اگر لگتا ہے کہ عباس ابوالفضل کی مشکلیں ختم ہو گئی ہیں تو آپ نے ابوالفضل کو پہچانا نہیں. بدن سے روح کا الگ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عباس چلے گئے. عباس جب سیدہ یہاں موجود ہیں کربلا میں، جب مولا کائنات یہاں کربلا میں موجود ہیں، جس جری کو
یا جس جری پہ سب کو یہ اطمینان تھا کہ جب تک عباس ہیں تب تک چادریں محفوظ ہیں، تب تک خیام محفوظ ہیں، تب تک حسین زندہ ہیں، تب تک بچیوں کو پریشانی نہیں تھی. اور عباس کو بھی اس بات کا پتہ تھا، ابو الفضل کو اس بات کا پتہ تھا کہ جب تک میں ہوں، میں اپنی، جس کو امام صادق کہتے ہیں، بدلہ جو ہوتا ہو، تمام تر قوت لگا کے عباس دفاع کروں گی تمام چیزوں کا. مجھے ایک بات بتائیں، جب عباس کے بعد یہ بات ملتی ہے وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور پھر شقی اور ملعون بیٹھا ہے حسین کے سینے پہ، وَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا ہے اور خنجر کو رکھا ہے. تو عباس کی کیا کیفیت رہی ہوگی اس پر؟ عباس کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟ ایک دفعہ جنازہ تڑپ نہ گیا ہوگا عباس کا. چلو یہ تو امام حسین ہیں، امام وقت ہیں، امام معصوم ہیں، علم خدا سے جڑے ہوئے ہیں. حضرات مجھے یہ بتائیے ابو الفضل پر کیا حالت طاری ہوئی ہوگی کہ وہ جو بچیاں اور خواتین عباس کے آسرے پہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور جب خیام میں آگ لگی ہے تو کبھی زینب خیام سے باہر نکلتی ہے، کبھی علی کی اور بیٹیاں باہر نکلتی ہیں. عباس پہ کیا گزری ہوگی اس وقت؟ مسائب ختم تھوڑی ہوئے، مسائب اب چل رہے ہیں عباس کے ساتھ ساتھ. کس طرح سے بھائی جب تک زندہ تھے تو کچھ کر سکتے تھے. یہ مفلس تھی عباس کی کون یاد کرے گا کہ ایک چھوٹی بچی ہے خیمے سے باہر نکلتی ہے، دامن جلا ہوا ہے، بابا بابا کرتی بھی آتی ہے. عباس کس طرح منظر سے دیکھ رہے ہیں، کوئی روکتا بھی ہے تو پہچانتا ہی ہے حسین کی بیٹی سکینہ ہے، چہرے پہ نوازے باندھا ہے، عباس کا لاش تڑپ رہا ہے. آئے سکینہ، آئے